عزیزان گرامی وقار، رمضان المبارکہ کے اس جمعۃ الوداع میں ہماری شرکت ہے۔ توبہ کا مہینہ، صیام کا مہینہ، قیام کا مہینہ ہم سے رخصت ہونے کو ہے۔ وہ ماہ مبارک جس نے ہمیں راتوں میں کھڑا ہونا سکھایا، وہ پاکیزہ مقدس مہینہ جس نے ہمیں راتوں کو رونا سکھایا، یہ وہ شہر مبارک جس نے ہمیں لمبے سجدے کا ذوق دیا تھا، جس نے ہمیں تلاوت قرآن کی لذتیں عطا کی۔ قرآن سننا اور پڑھنا بنسبت دوسرے مہینوں کے اس ماہ مبارکہ میں کچھ اور ہی لذت تھی۔ اسی ماہ مبارک نے ہمیں خیرات کا جذبہ دیا، دوسروں کے درد کا احساس دیا، بھوک اور پیاس کی شدت سکھائی۔ نہ جانے ایک ماہ مبارک نے ہمیں ہزاروں نعمتوں سے نوازا، اور یقیناً اس کی رخصتی پر غمگین ہونا ایک مومن کی شان ہے۔ اس کی رخصتی پر ظاہر سی بات ہے جسے احساس ہوگا نعمتوں کا، وہ تو پکار اٹھے گا کہ اے رب ذوالجلال، اچانک مجھ سے یہ ساری نعمتیں ختم کر دی جائیں گی۔ ہمارے رات میں کھڑے ہونے کی لذت، قرآن پاک کی تلاوت کی لذت، اور ہمارے گھروں میں سحر و افطار کی یہ تمام رونقیں اچانک رک سی جاتی ہیں۔ بتاؤ میرے عزیزوں، کون ہے جو رات کے اندھیرے میں اپنے گھر اٹھتے ہوں اور چولہے جلاتے ہوں اور مختصر سے کھانے پر اکتفا کر کے جلد سے اپنے منہ کو بند کر لیا جاتا ہے کہ روزہ رکھنا ہے؟ اور کون ہے جو سورج کے ڈھلتے ہی مغرب کا وقت ہونے سے پہلے پہلے اپنے دسترخوانوں پر بیٹھ جاتے ہوں؟ ہزاروں نعمتوں کو سامنے پڑی ہوئی دیکھ کر کے بھی میرے مولا کا انتظار کرتی ہے قوم کہ جب رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اذان مغرب کا، تبھی ہم اپنے حلق کو تر کر سکتے ہیں۔ باقی ہزار ٹھنڈے پانی، ہزار پھل میوہ جات رکھے ہوں، ہمارا ہاتھ نہیں بڑھتا۔ یہ صبر ہمیں رمضان نے سکھایا تھا، یہ اپنے آپ کو روکنے کا جذبہ رمضان نے ہمیں دیا تھا۔ یقیناً اس کے جانے پر ایک مومن اشکبار ہوتا ضرور ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہوگا کہ اگر رمضان کے جانے کے بعد بھی یہ اعلان ہو گیا مولا کی طرف سے کہ فلاں بن فلاں نہیں بخشا گیا، اس کے روزے منہ پر مار دیے گئے، اس کی عبادتیں ضائع کر دی گئیں، تو ہائے محرومی وائے حسرتا، مجھے بتاؤ پھر کس انتظار میں ہم اپنی زندگی کے دن کاٹیں گے؟ اور کون سی وہ گھڑی ہے جس میں بخشش کا اتنا بڑا دریا موجیں مارتا ہو؟ رب ذوالجلال کی ندائیں اور کون سی راتوں کو آنے والی ہیں؟ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ لیلۃ القدر کے علاوہ یا رمضان کی راتوں کے علاوہ رب ذوالجلال اور سال بھر کی راتوں میں تمہیں بخشش کے لیے اعلان کرتا ہے، سوائے چند راتوں کے؟ لیکن رمضان کی ہر رات، حد تو یہ ہے میرے عزیزوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر رات لاکھوں فرشتوں کو مولا اتارتا ہے کہ جاؤ میرے بندے دن بھر بھوکے تھے، رات کو ان کی تفریح قلب کے لیے تم ان کے ارد گرد رہ کر انہیں ٹھنڈک پہنچاؤ۔ ہر رات لاکھوں فرشتے اتارے جاتے ہیں۔ اور پھر یہ حدیث پاک میں ہے، جب جمعۃ الوداع آتا ہے، آخری رمضان کا جمعہ، رمضان کا آخری جمعہ، پورے رمضان میں جتنے فرشتے اترے تھے سب ایک ساتھ آج اتارے جاتے ہیں، اور انہیں حکم بھی ہوتا ہے کہ جو بھوکے اور پیاسے تھے ان سے مصافحہ کر کے آؤ، جو میرے لیے بھوک برداشت کرتے رہے ان سے مصافحہ کر کے آؤ۔ حدیث پاک میں ہے آج کے دن اللہ کے ملائکہ کئی لوگوں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اور پھر یہاں تک کہ فرشتے جب ہم تلاوت کرتے ہیں روزے کے عالم میں، دوسرے تو ہمارے قریب نہ آنا پسند نہیں کرتے ہوں گے، لیکن رب کا حکم ہوتا ہے اے ملائکہ اپنا منہ ان کے منہ سے لگاؤ، اپنا منہ ان کے منہ سے لگاؤ، اور ان کی تلاوتوں کو اپنے منہ سے لے لیا کرو۔ ہم روزے کے عالم میں جس طرح کی بھی ہمارے منہ میں بو آتی ہو، لیکن اللہ رب العزت ہمارے لیے ملائکہ کو اتارتا ہے، یہ تمام تر نعمتیں اچانک ہم سے اٹھا لی جائیں گی۔
ہم بارہا کہتے رہے رمضان سے پہلے کہ یہ شہر غنیمت ہے، یہ ماہ غنیمت ہے، یہ فرصت کا موقع ہے، بار بار کسی کو نہیں دیا جاتا. اور چلو اب گزر رہا ہے رمضان، لیکن اگر اللہ کی بارگاہ میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ اس بندے کا یہ آخری رمضان ہے، اسی سال اس کی موت آنے والی ہے، کسی حادثاتی طور پر بھی موت آ سکتی ہے، کسی کو بیٹھے بٹھائے اٹیک آ کر موت آ سکتی ہے، تو پھر افسوس نہ کرے ایک مومن بندہ تو کیا کرے. میرے عزیزوں، جو بچے ہوئے دن ہیں میرے مولا کو منانے کے دن ہیں. یہ آخری جمعہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر بخشش کا اعلان نہ ہوا تو بہت بڑی محرومی ہمارے ہاتھ آئی، بہت بڑی ہرما نصیبی ہمارے ہاتھ آئی. وہ کیسے کیسوں کو بخشتا ہے. میں یہاں پر دو چند باتیں آج عرض کرنا چاہتا ہوں. رمضان نے ہمیں کیا سکھایا تھا، رمضان نے ہمیں کیا دیا تھا. رمضان کا سب سے بڑا ایک اثر یہ تھا کہ ہمارے دلوں کو اس نے نرم کیا تھا، ہمارے دلوں کو اس نے نرم کیا تھا. بہت ساری چیزیں جو ہمارے اندر انا تھی، غرور تھا، تکبر تھا، ایگو تھا، اسے مار دیا تھا. ہم غربا اور مساکین کے ساتھ بیٹھ کر کے افطار کرنے میں بھی عیب نہیں سمجھتے تھے. ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانے میں کبھی اپنے آپ کو کمتر نہیں محسوس کرتے تھے. میرے عزیزوں، رمضان نے دوسروں کے درد کا احساس دیا. کیا تمہارے گھروں میں ایسا نہیں ہوا کہ کچھ پکایا گیا ہو اور تھوڑا سا زیادہ ہو جائے تو کسی مسکین کا انتظار کیا جا رہا ہو؟ کیا ہر گھر والے اپنے طرف سے کوئی صدقہ نہ نکالے ہو؟ مسکینوں کا انتظار کرنا دنیا کے لیے میرا یہ چیلنج ہے. ہزاروں ویلفیئر سوسائٹیاں کیوں نہ ہو، بہت ساری ریلیف تنظیمیں کیوں نہ ہو، لیکن غریبوں اور مسکینوں کے درد کا احساس انہیں نہیں ہوگا، کیونکہ وہ نہ بھوکے رہتے نہ پیاسے رہتے ہیں. حقیقت میں اگر مساکین اور غربا کے بھوک اور پیاس کا احساس کسی کو ہو سکتا ہے تو مسلمانوں کو ہوگا، جو روزہ رکھتے ہیں، جن کی پیاس اور بھوک کی شدت انہیں بتاتی ہے. میرے عزیزوں، سیدنا عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بڑا میسج دیا تھا کہ رمضان المبارک کے لیے میں یہ خصوصیت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، ہماری اصل عبادت دوسروں کا احساس کرنا، دوسروں کے لیے اپنے اندر فیلنگ محسوس کرنا. آپ حج کے لیے نکلے ہوئے تھے، عبداللہ ابن مبارک حج کے لیے نکلے ہوئے تھے. وہ برسوں سے پیسے جمع کر کے قافلے کے ساتھ جایا کرتے تھے، اونٹوں پر، گھوڑوں پر. آپ درمیانی راستے پر تھے، ایک جگہ جہاں آپ کا قافلہ پڑاؤ کیا. آپ دیکھتے صبح صبح کا وقت ہے، قریب میں کوئی غریب آبادی تھی، ایک جھوپڑی سے ایک چھوٹی سی ننھی سی بچی نکلی، 8 یا 9 سال کی بچی. وہ دوڑتی ہوئی آئی، کچرے کا ایک ڈھیر پڑا ہوا تھا، اس کچرے کے ڈھیر میں وہ کچھ سمیٹتی رہی اور ایک مری ہوئی چڑیا ملی تو اس کے پر نوچ کر کے وہ آدھی چڑیا کھائی اور لے کر جانے لگی. ابن مبارک فرماتے ہیں مجھے تھوڑی سی گھن سی ہوئی کہ ایک مردہ پرندہ یہ بچی کیسے کھا رہی ہے. میں دوڑ کر اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ بیٹا کیا تو مسلمان ہے؟ کہا ہاں، میرے آبا و اجداد مسلمان ہیں، میں مسلمان ہوں. کہا یہ مری ہوئی پرندے کو تو کیسے کھا رہی، چڑیا کو؟ تو اس چھوٹی سی بچی نے اپنا سر جھکا لیا اور کہا اے آنے والے بزرگ، بتاؤ جس کے گھر میں 8 دن سے کھانا نہ پکتا ہو، جہاں روزی آنے کے کوئی ذریعے ہمارے پاس نہ ہو، نہ ہمیں کوئی خیرات کرنے والا ہے، کیا اسلام اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ جان بچانے کے لیے مردہ کھا لیا جائے؟ ابن مبارک فرماتے میرا دل دہل گیا. میں اس کے گھر جا کر دیکھا تو سارے کے سارے برتن سوکھے پڑے ہوئے ہیں. ایسا لگتا تھا کہ برسوں سے یہاں پر کوئی چیز آئی نہیں ہے، نہ کوئی اناج کے اثرات، نہ کسی پکی ہوئی چیز کی وہاں خوشبو. حضرت ابن مبارک نے کہا میں نے اپنے پورے جو حج کے پیسے تھے سب جمع کر کے اس بچی کی جھولی میں ڈال دیا. کہا بیٹا اس کو لو اور عیش سے جیو، جو ضرورت ہو کھایا کرو. بیچ راستے سے آپ پلٹ کر کے اپنے وطن آ گئے، حج کے لیے نہیں، حج کے لیے جا نہ سکے. واپس جب آئے تو بہت سارے لوگ جو حج کے لیے جا چکے تھے، پھر وہ حاجی جب واپس آئے، لوگوں نے ان سے پوچھا کہ تمہارا حج کیسا ہوا؟ تو حاجی کہتے تھے ہمارے حج کا کیا کہنا، ہم تو عبداللہ ابن مبارک کے ساتھ عرفات میں تھے، ہم عبداللہ ابن مبارک کے ساتھ مینا میں تھے، ہم ابن مبارک کے ساتھ طواف کعبہ کر رہے تھے، ہمارے حج کا نہ پوچھو، ان کی دعاؤں کے سائے میں ہم نے حج کیا ہے. لوگوں نے کہا
तुम लोग कैसी बात कर रहे हो, हमने तो इब्ने मुबारक को हज के मौसम में उनके घर में देखा और तुमने उनके साथ हज कैसे किया। ये मामला बढ़ा तो इब्ने मुबारक के पास लोग आए, पूछा कि ये लोग कहते हैं कि आपके साथ हज किया और आप तो यहीं थे। आप रोने लगे, मेरा रब जुल जलाल बड़ा मेहरबान है, मैंने एक बच्ची पर क्या रहम किया, उसने मुझ पर ऐसा रहम किया कि मेरी शक्ल का एक फरिश्ता मेरे लिए हज के लिए भेजा और वो हमारी जानिब से हज करता रहा। अजीजा ने गिरामी, यही अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, असल इबादत तो ये है मेरे अजीजों, किसी के दर्द का एहसास करना, किसी के दर्दों के मुतालिक अपने अंदर फीलिंग लाना, और ये सबसे बेहतरीन मौका रमजान हमें देता है। आज हजारों मसाकीन खुशहाली से अपने घरों में इफ्तारी कर रहे हैं, जो साल भर उनके घर नहीं पहुंचते थे, आज उनके घरों में वो सब आ जाता है। मुझे तो इस चीज का दर्द सताता है कि सबसे ज्यादा अगर रमजान के जाने का किसी को दर्द होता होगा तो गुरबा और मसाकीन को होता होगा, गरीबों को होता होगा, क्योंकि उनके दस्तरखान फलों से भर जाते थे, उनके दस्तरखान शरबतों से भर जाते थे। जहां अमीर शरबत बनाता था गरीब को भी दे देता था, जहां अमीर अपने लिए फल खरीदता था उसे उन्हें भी दे दिया करता था। अमीरों को कहां एहसास कि रमजान जा रहा है, पैसे लिया फिर जो मन किया खरीद लिया। गरीबों को सबसे ज्यादा एहसास होगा कि हमारे घरों में अब अच्छी खुशबू वाले खाने खत्म हो जाएंगे। मेरे अजीजों, रमजानुल मुबारक के जाने का एहसास करना ये सुन्नत रसूल है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेइख्तियार रो पड़ते थे, रमजान के गुजरते ही आपकी हिचकियां बंध जाती थीं। सहाबा इकराम के हालात ये थे कि कुछ सहाबा इकराम बीमार हो जाते थे, उनकी इयादत के लिए लोग आते थे, पूछा जाता था क्यों, कहा जाता था कि अचानक अब रब के कई दरवाजे हम पर बंद हो रहे हैं, कई दरवाजे आज बंद किए जा रहे हैं, तो ऐ लोगों हम बीमार ना पड़े और ना रोएं तो फिर क्या करें, हम अपने नसीब को रो रहे हैं। हजरत उमर इब्ने खत्ताब जिनकी नेकियों का हाल ये है, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आसमान के जितने तारे हैं उतने उमर की नेकियां हैं, उसके बावजूद वो उमर इब्ने खत्ताब ईद के दिन सारे लोग ईदगाह की तरफ जा रहे हैं, ये पुराना लिबास पहन करके घर में रोते हुए बैठे हैं। रमजान गुजर गया है, रमजान चला गया है, और आप लोगों ने आकर के पूछा अमीरुल मोमिनीन से, क्या आप इस वक्त रो रहे हैं, ये ईद का दिन है, खुशियों का दिन है। सुनो मेरे अजीजों, हम जो ईद मनाते हैं वो अमीरुल मोमिनीन की ईद क्या थी। कहते हैं ऐ लोगों, ईद तो उसकी है जिसके मुतालिक मौला ने रब की तरफ से ये फरमान आया होगा कि इसके रोजे मुंह पर मार दो, इसकी इबादतें इसके मुंह पर मार दो। तो मेरी ईद नहीं वईद है, मैं इस खौफ से रो रहा हूं कि न जाने हमारे रोजे कबूल हुए भी हैं कि नहीं हुए। हमें कहां एहसास है, हम तो अपनी खरीदारी में मस्त हैं। जो कुछ भी रोजे नहीं रखा वो भी सबसे ज्यादा शॉपिंग में मसरूफ है। जो कभी तरावी न पढ़ा वो अपने घर को सजाने में मसरूफ है। मेरे अजीजों, यहाँ रमजान के जाने का एहसास मैं समझता हूं उसको होगा जिसने पाबंदी से तरावी पढ़ी थी, उसको दर्द का एहसास होगा जिसने अलिफ लाम मीम से लेकर वन नास तक कुरान सुनने के लिए दौड़ता हुआ आया होगा, उसे रमजान के जाने का एहसास होगा जो फज्र की अजान होने से पहले पहले मस्जिदों में कदम रखता था, उसे रमजान के जाने का एहसास होगा जो अपनी सादी सी इफ्तारी में भी रब का शुक्र बजा लाता था, सिर्फ खजूर और पानी पर मौला के शुक्र बजा लाता था, उसे रमजान के जाने का एहसास होगा। बाकी जिनके न रोजे थे, न तरावियां थी, न उनकी तिलावतें थी, उन्हें क्या है, रमजान वैसी है जैसे और दिन थे। अजीजा ने गिरामी वकार, आज मैं सिर्फ इतनी बात अर्ज करना चाहूंगा, हो सके रब ताला के हुजूर दामन फैला लो, और अब भी वो माफ करने पर तैयार है, अब भी वो बख्शिश का परवाना देने को तैयार है। इसलिए कि डर है इस बात का कि हमारा नाम उस फहरिस्त में ना आ गया हो जिनको इस साल उठाया जाने वाला है, उन लोगों के नाम में हमारा नाम आ ना गया हो जिनके पास मलकुल मौत को भेजा जाने वाला हो, जिनकी आखिरी सांसें गिनती की रह गई हो। अजीजा ने गिरामी वकार, रब्बे जुल जलाल की बारगाह में मायूसी कुफ्र है, और बख्शवाने वाले ऐसे ऐसे लोगों ने बख्शवा लिया जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। हजरत इमाम हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक एक बात मिलती है, उनकी महफिल में बैठे हुए लोग इतना रोते थे
کہ ان کی داڑیاں بھیگ جاتی تھیں۔ امام حسن بصری ایک بار رمضان میں بیان کر رہے تھے، سارے مجمع میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے توبہ کر لیا، توبہ کر لیا۔ یہ دیکھیں رمضان میں توبہ کرنے کا ثمرہ اور نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ ایک بندہ جو گناہگار تھا، عادت لت سی پڑی ہوئی تھی گناہ کی، ایسی کہ چھوڑنے سے چھوٹتی نہیں، توبہ تو کر لیا۔ امام حسن بصری کے دربار میں ان کی محفل، جب محفل ختم ہوئی، رات کا اندھیرا چھایا، اسے نشے کی عادت تھی یا کچھ گناہ کی عادت تھی، وہ پہاڑوں کی چوٹیوں میں جا کر چھپ کر گناہ کرنے کے لیے نکلا۔ جیسے ہی یہ رمضان کے ختم کے دن تھے، یہ رمضان گزر چکا تھا، وہ اپنے گناہ کے قریب ہی گیا تھا، غیب سے ندا آئی، اے بندے کیا تجھے احساس نہیں، تجھے ہم نے حسن بصری کی محفل میں تو معاف کر دیا تھا، تجھے پوری طرح سے صاف کر دیا تھا، کیا تو ہماری اس رحمت کو ساتھ نہیں رکھنا چاہتا؟ وہ بندہ بے اختیار روتا ہوا وہاں سے نکل آیا۔ ظاہر سی بات ہے، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم توبہ تو کرتے ہیں، لیکن توبہ پر کوئی ہمیں استقامت بخشتا ہے، اس توبہ پر کوئی قائم ہمیں رکھ سکتا ہے تو وہ رب ذوالجلال کی ہی ذات ہے، وہی پھر ہمیں رمضان کے بعد بھی بچا سکتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی بات ہے، فرماتے ایک عورت روتی ہوئی ان کے گھر آئی تھی اور یہ کہنے کے لیے کہ میرا بیٹا آخری سانسیں لے رہا ہے، جوان لڑکا ہے، اور اس کی ایک ہی خواہش ہے کہ آپ اس کی جنازے کی نماز پڑھائیں۔ حسن بصری نے پوچھا کیا وہ ہماری مسجد میں آتا تھا؟ کہا اس نے نماز کوئی نہیں پڑھی، وہ روزے بھی نہیں رکھتا تھا، ہاں بس اس نے عیاشی بہت کی ہے، لیکن اے امام اب وہ توبہ کر رہا ہے، لیکن بستر پر ہے، اس کا علاج نہیں ہونے والا ہے، اس کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، لیکن میرے بچے نے صرف مجھ سے ایک ہی خواہش کا اظہار کیا کہ آپ اس کی جنازے کی نماز پڑھا دیں۔ حسن بصری نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، جاؤ تمہارا بیٹا گنہگار ہے، تمہارا بیٹا پاپی سیاہکار ہے، ہم اس کے جنازے میں پڑھانا تو دور حاضر بھی نہیں ہوں گے، کہیں اللہ کا عذاب آئے تو میں بھی اس عذاب میں نہ گرفتار ہو جاؤں۔ وہ بوڑھی خاتون روتی ہوئی گھر آئی، بیٹے نے پوچھا اماں کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ بیٹا تو کیا تمنا رکھتا ہے؟ تیرے گناہ ایسے ہیں کہ پورا مجمع جانتا ہے، پورا شہر جانتا ہے۔ اس نے ہچکیاں لینی شروع کی، کہا حسن بصری کے زمانے کا وہ نوجوان اپنی ماں سے کہتا ہے اگر میں اتنا گنہگار ہوں اور جس کے جنازے میں حسن بصری بھی نہیں آ سکتے تو ظاہر سی بات ہے میں دنیا کا سب سے بڑا پاپی ہوں۔ ماں اگر میری موت ہو جائے صرف میری آخری وصیت یہ ہے کہ میرے پیر میں رسی باندھ کر شہر کی گلیوں میں مجھے کھینچتا ہوا لے جانا، میری میت کو کھینچتے ہوئے لے جا کر کسی گٹر میں ڈال دینا، جیسے کوئی کتا مرے تو اسے کھینچ کر ڈالا جاتا ہے۔ ماں تڑپ اٹھی، بیٹا ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا تاکہ پوری قوم کو بتایا جا سکے کہ ایک گنہگار کی موت کا انجام دنیا میں یہی ہونا چاہیے، اس سے بہتر اسے دفن کرنے کا طریقہ نہیں ہونا چاہیے، سب کو یہ بتا دو تاکہ مجھے دیکھ کر اور دوسرے نوجوان سدھر جائیں کہ گناہوں پر جس کی صبح شام ہوتی ہے اس کی موت اسی طرح سے ہونی چاہیے، اس کا جنازہ ایسے ہی نکالنا چاہیے۔ ماں اس کی باتیں سنتی رہی، روتی رہی اور اس نے وعدہ تک لے لیا اپنی ماں سے کہ تم رسی لاؤ گی، میرے پیر کو باندھو گی۔ ماں ہاں کہتی رہی اور صبح کا وقت نہیں ہونے پایا تھا کہ بھنور میں ہی اس کی روح نکل گئی، وہ تڑپ تڑپ کر بستر پر مر گیا۔ ابھی اعلان بھی نہیں ہوا تھا، اس کی موت کا اعلان نہیں ہوا تھا، دروازے پر دستک ہوئی، خاتون دروازہ کھولتی ہے، دیکھا امام حسن بصری کھڑے ہوئے ہیں، دروازے پر امام وقت کھڑے ہیں۔ آتے ہی انہوں نے کہا اے خاتون کہاں ہے تیرا بچہ؟ کہا وہ بستر پر تڑپ کر انتقال کر چکا ہے۔ کہا میں آیا ہوں، اسے میں غسل بھی دوں گا، اسے میں کفن بھی پہناؤں گا، اس کا جنازہ میں اٹھاؤں گا اور اس کا جنازہ میں پڑھوں گا۔ کہا وہ خاتون روتی ہوئی کل میں آپ کے پاس آئی تھی یہی ریکویسٹ لے کر، اس کی ایک ہی التجا تھی، آپ نے تو انکار کر دیا تھا۔ کہا ہاں مجھے صرف اس کے گناہ معلوم تھے، رات میں جب سویا تو مولا کی طرف سے مجھے خواب میں یہ اشارہ دیا گیا اے حسن جسے ہم نے معاف کیا ہے تم کیوں اس سے ناراض ہو، جاؤ اس کے جنازے میں۔ میں نے جب اللہ کی طرف سے یہ پیغام سنا تو پھر احساس ہوا کہ رب ذوالجلال کی رضا اسی میں ہے کہ اس نوجوان کا کندھا دیا جائے، اٹھایا جائے۔
अजीज़ान गिरामी, ये वाक़या पढ़ने के बाद रूह मचल गई। वो कदीर व जब्बार खुदा हजारों पाप होने के बाद भी किसी के जनाजे में इमाम वक्त को भी भेजता है ताकि उसकी रूह को करार आ जाए, सुकून आ जाए। कौन है जो हमारे ऐबों पर हाथ रख सके? आज कौन है जो हमारे गुनाहों को देख करके छुपाने की ताकत रखता हो? मियां, हमने जिनको दोस्त बनाया है, अगर हम अपने रात की तन्हाई के गुनाह उन्हें शेयर कर ले तो फिर न जाने हजारों में हमें जलील करेंगे, हजारों में हमें रुस्वा करेंगे। एक तुम्हारा खालिक है, एक तुम्हारा परवरदिगार है, जिसे सब हमारे दिलों के वसवसे भी मालूम है, हमारे आंखों की खयानतें भी मालूम है। लेकिन बंदा जब उससे सुलह करता है, रोकर उससे सुलह करता है, तो मौला न सिर्फ उसके गुनाहों को छुपाता है बल्कि उसके एहसास में वक्त के बड़े बड़े लोगों को भेजता है। ऐसे ही रोज नए नए बयान सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।